अस्सलाम वालेकुम। नावल नीलम का मरकत बाय दीबा तबस्सुम की ये 14वीं किस्त है। आज अब 2 मिनट लेट हो गई हैं, मगर आइंदा ये गलती ना हो, उसने दूर से आती नीलम के करीब जाकर कहा। नाश्ता करने में टाइम तो लगता है, वो मुंह बनाकर बोली। कितना खाती हैं आप जो आधा घंटा लग गया, वो भी कहाँ बख्शने वाला था। अब बहस करने में टाइम वेस्ट मत करें, उसे बोलने को मुंह खोलता देखकर वो टोक गया। नीलम सर झटकती उसके पीछे चलने लगी। वो फिर से उसी ग्राउंड में थे। ये पिस्टल है, मेजर आस ने ब्लैक कलर का रिवॉल्वर उठाते कहा। नज़र आ रहा है हमें, उसने नाक से कोड़ी। अब अगर आपने अपनी इस फजूल गोई से परहेज़ ना किया तो मैं सज़ा देने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, वो सख्त लहजे में बोला। हम तो श्श, मेजर आस ने उसे चुप रहने का इशारा करते रिवॉल्वर का मैगज़ीन खोला। इसमें बुलेट्स डलती हैं, देखें इसे कैसे डालते हैं। फिर उसने मैगज़ीन बंद करके रिवॉल्वर लोड करना सिखाई। ये ट्रिगर है, आपका निशाना कैसे, उसने नीलम की जानिब देखा। पत्थर मारने में तो बहुत अच्छा है, याद है आपको भी मारा था छत पर, याद आया, वो जोश में बोल रही थी जब नज़र मेजर आस के संजीदा चेहरे पर पड़ी। सॉरी, उसने सिर झुका लिया। ये लास्ट टाइम था, वो बोलकर पीछे मुड़ा। शलवार कुर्ता में खड़े एक आदमी को इशारा किया और कुछ लाने को कहा। यहाँ खड़ी हो, इससे आगे नहीं बढ़ना, मेजर आस ने उसे मेज़ की सीध में खड़ा होने का कहा। ये लें, आदमी के हाथ से एक छोटा सा बॉक्स लेकर उसे पकड़ाया जिसमें छोटे छोटे तीर थे। फ़कत निशाना पक्का करने को मारें, उसने नीलम को हवानक बने खड़े देकर कहा। 1 2 3, उसका निशाना ज़बरदस्त था। मेजर आस को छत का वो मंजर याद आया जब उसने एक छोटा सा कंकर इतने फासले से मेजर आस को मारा था। गुड, मेजर आस ने उसे बॉक्स थामते कहा। फिर रिवॉल्वर उसके हाथ में थमाई और ख़ुद उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। दोनों हाथ सीधे रखें, उसने हदायत दी। नीलम ने अमल किया। सामने देखें, वो उसके पीछे खड़ा बोल रहा था। उसने आगे बढ़कर दोनों हाथ नीलम के कपकपाते हाथों पर रखते रिवॉल्वर को टारगेट पर सेट किया। सामने देखें, रेड डॉट को फोकस करें, उसकी आवाज़ नीलम के कान के बहुत करीब सुनाई दे रही थी। ट्रिगर को प्रेस करने से पहले रिवॉल्वर पर गिरफ्त मजबूत रखनी है, वो इंग्लिश में उसे गाइड कर रहा था, बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में, जबकि नीलम का दम घुट रहा था उसके हिस्सार में। रिलैक्स, उसके माथे पर पसीने के कतरे देखते वो बोला। ट्रिगर प्रेस करें, उसने डरते डरते अमल किया। ठा आ, गोली की आवाज़ के साथ नीलम इब्रार की चीख भी गूंजी थी। व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, वो जो आंखें नीचे हलक के बल चीख रही थी उसकी धाड़ पर एकदम खामोश हो गई और आहिस्तगी से आंखें खोलकर उसके सख्त गसीले चेहरे की जानिब देखने लगी। नीलम से बात न बन पाई थी। अभी सुबह तो उसने इतनी प्रैक्टिस करवाई थी कि वो फायर की आवाज़ पे खौफज़दा ना हो। सुबह कितनी प्रैक्टिस करवाई थी मैंने, मगर अफसोस आप जैसी बुज़दिल, कम हिम्मत और डरपोक लड़की से मैं उम्मीद लगा रहा था। आप रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकती। नो गेट लॉस्ट फ्रॉम हेयर। इतने सख्त लहजे और अल्फाज पर उसके भलभल आंसू बहने लगे। सॉरी, वो सूं सूं करती सिर झुकाकर बोली। आई सेड गो। वो उसकी जानिब से रुख फेर कर पैंट की पॉकेट्स में हाथ डाले खड़ा हो गया। नीलम उसकी बेहिसी पर अपने आंसू साफ करती पलट गई। हमें कई बार खुद पे हैरत होती है कि हमारी मोहब्बत का कद काट भी अजब है। हमारे दिल में है तो कतरा खून के बराबर, अगर बाहर निकल जाए तो आसमान को कद ऊंचा करना पड़ जाए और ज़मीन को अपनी वसत में और कुशादगी पैदा करनी पड़ जाए। आखिर आप में ऐसा क्या है मेजर आस, जो हम हर बार आपके हाथों ज़लील होकर भी आपसे नफ़रत नहीं कर पाते, बदगुमान नहीं होते। ऐसा क्यों है कि हमारा दिल नाराज़ नहीं होता आपसे। आपने हमसे हमारा हर एहसास छीन लिया है। आपकी मोहब्बत ने हमारे हर जज्बे को जैसे पैरालाइज करके रख दिया है। वो ग्राउंड से निकलते सोच रही थी। मैंने ये नाम पहली बार सुना है, असद ने कहा। ये शक्ल पहले कभी नहीं देखी, उसने अपने सेल फ़ोन से शाकिर की तस्वीर उसे दिखाई। नहीं, मैं इसे नहीं जानता। और इसे? मिनहाज ने ईगल की तस्वीर दिखाई। नहीं। मिनहाज ने गहरी सांस लेते बैग पर टच किया तो होम स्क्रीन सामने आ गई और उस पर लगा नीलम इब्रार का वॉलपेपर। ये तुम्हारे पास कैसे आई? कौन है ये लड़की? ओह माय गॉड, हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये धोखा है, मैं यकीन नहीं कर सकता। वो एमआज के सेल फ़ोन पर हाथ लगाते बोल रहा था जैसे ये तस्वीर अभी बाहर निकाल लेगा। शट अप, क्या बोल रहे हो? मिनहाज को उसकी ये हरकत जहर लगी।
تم تو کہہ رہے تھے تم نے زوئی کو نہیں دیکھا، تم نہیں جانتے کہ آج کو زوئی نے ٹریپ کیا تھا؟ وہ منہاج کی جانب دیکھ کر تیز تیز اور بے یقین لہجے میں بول رہا تھا۔ تو تمہیں کیا لگ رہا تھا میں جھوٹ بول رہا تھا؟ منہاج کی تیوری چڑھ گئی۔ نہیں تو؟ وہ اس کا خراب موڈ دیکھ کر سنبھلا۔ یہ کیا یہ ٹیل می واٹ از ان یور مائنڈ؟ منہاج اس کی جانب جھکتے صوفے پر ہاتھ رکھتے بولا۔ یہ لڑکی زوئی جیسی ہے، بالکل وہی چہرہ ہے۔ میں نے زوئی کو پکچرز میں دیکھا تھا اور ایک بار حقیقت میں بھی، کرنل کے گھر جب دعوت پر گیا تھا، یہ وہاں آئی تھی آج کی دوست کی حیثیت سے۔ حبیب بول رہا تھا اور منہاج کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ کیا کہہ رہے ہو اسد زبیر لوقاری؟ اس کی تمام حسیات جیسے اپاہج ہو گئی تھیں۔ بلیو می بلیک سٹار، یہ وہی چہرہ ہے، بس معصومیت زیادہ ہے۔ اس نے اپنی بات پر سٹامپ لگاتے کہا۔ اینی ویز یہ لڑکی تمہارا مسئلہ نہیں ہے اور ہیرے کی اسمگلنگ کے لیے 2 بندے اور ہائر کرو۔ بحری راستوں پر سیکیورٹی سخت ہو گئی ہے۔ منہاج نے اپنے تاثرات چھپا لیے تھے ہمیشہ کی طرح۔ کل وہ ایک ٹرینر سے ریکویسٹ کر کے گیا تھا جس نے بعد میں اور کیڈٹس کے ساتھ اسے چن اپ روپ اپ بھی کی ٹریننگ دی تھی۔ اس کے بعد رات کا کھانا کھایا اور وہ خود ہی ایک سٹاپ واچ لے کر گراؤنڈ میں نکل گئی۔ میجراس اپنے مشن کے کام سے نکل گیا تھا۔ وہ اسلام آباد میں ہو کر بھی منہاج کے ہر کام پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس کی پوری ٹیم اسے ٹریس کر رہی تھی، مگر ایماز پلازا کے اندر دوبارہ جانے کی اجازت اس نے ابھی تک کسی کو نہیں دی تھی۔ اسلحے کی اسمگلنگ کے لیے ایک اور ٹیم تشکیل دے دی گئی تھی جس کے نتائج بہت مثبت اور حوصلہ افزا تھے۔ افسوس آپ جیسی بزدل، کم ہمت اور ڈرپوک لڑکی سے میں امید لگا رہا تھا۔ آپ رونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی۔ ناؤ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر۔ وہ بھاگ رہی تھی جتنا تیز وہ بھاگ سکتی تھی۔ ناؤ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر۔ وہ بھاگ رہی تھی جتنا تیز وہ بھاگ سکتی تھی۔ وہ اپنی ہمت سے زیادہ خود کو آزمانے لگی تھی۔ اگر میجراس کہتا تھا کہ وہ جذباتی ہے تو وہ 100% درست تھا۔ وہ حد سے زیادہ جذباتی لڑکی تھی۔ اس کا پورا وجود پسینے سے تر تھا۔ خون گردش کے مراحل سے گزر کر اب ابلنے لگا تھا، مگر اس سے پرواہ کہاں تھی۔ افسوس آپ جیسی بزدل، کم ہمت اور ڈرپوک لڑکی سے میں امید لگا رہا تھا۔ آپ رونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی۔ ناؤ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر۔ اس کے پیروں کو بریک لگا، گھٹنوں پر ہاتھ رکھے وہ لمبے لمبے سانس بھرنے لگی۔ 15 منٹ۔ اسے افسوس ہونے لگا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ ایک ہی دن میں سیکھ لے گی، حالانکہ یہ 15 منٹ بھی بہت زیادہ تھے جو دوسرے کیڈٹس ہفتے میں سیکھتے تھے۔ وہ اس نے ایک دن میں سیکھ لیا تھا، مگر وہ افسردہ تھی۔ میجراس صحیح کہتے ہیں، ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ بینچ پر بیٹھ گئی، آنکھیں بند کر لیں۔ آپ یہ ہم سے فزکس کے نومیریکلز نہیں حل ہوتے، کہیں ہم اس میں رہ نہ جائیں۔ ایسے ہی نہ رہ جائیں؟ پال کیولو کی الکیمسٹ پڑھی تھی میں نے، اس میں وہ کہتا ہے اینڈ وین یو وانٹ سم تھنگ آل دا یونیورس کنسپائرز ان ہیلپنگ یو ٹو اچیو اٹ۔ اگر تم یہ سوچو گی کہ تم نہیں کر سکتی تو واقعی تم کبھی نہیں کر سکتی، اور اگر تم نے ٹھان لی کہ تم یہ کر کے دکھاؤ گی تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی زنجیر، کوئی دیوار، کوئی سوچ، کوئی شخص، کوئی ریت رواج، کوئی بھی تمہیں اس چیز کے حصول سے نہیں روک سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے۔ نیلم ابرار کی آنکھیں کھل گئیں۔ اسے یاد آیا کہ پھر اس نے فرسٹ ایئر میں 90% مارکس لیے تھے فزکس میں، اور اسے یہ سبجیکٹ اتنا اچھا لگنے لگا کہ اس نے لیکچرر بننے کا سوچ لیا۔ ہم کر سکتے ہیں اور ہم کر کے دکھائیں گے۔ وہ اٹھ کر دوسرے گراؤنڈ کی جانب چل پڑی۔ وہ جیپ میں سوار اندر داخل ہو رہا تھا۔ آج ہیڈ کوارٹر میں ایک میٹنگ بھی تھی، مگر چونکہ جلد ہی برخاست ہو گئی تو وہ وقت سے پہلے اکیڈمی آ گیا۔ ابھی رات کے 3 بج رہے تھے جبکہ اس کی واپسی فجر کے وقت تھی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ وہ جیپ پارک کر کے اندر آ چکا تھا۔ ہاسٹل ایریا کی جانب جانے سے پہلے اس نے مڑ کر وارڈن انچارج سے پوچھا جو رات کے پہر راؤنڈ پر تھا۔ سر یہ وہی لڑکی ہے جو آپ کے ساتھ آئی ہے، وہ بتا رہا تھا۔ واٹ؟ میجراس کی سلیوز چڑھاتے ہاتھ رک گئے۔ اس کو پسٹل کس نے دی؟ وہ سختی سے پوچھ رہا تھا۔ سر میں نے۔ کس سے پوچھ کر؟ اس کی سختی بدتریج قائم تھی۔ وہ سر کیڈٹ گرل نے کہا کہ آپ نے۔ اچھا۔ وہ گراؤنڈ کی جانب بڑھ گیا۔ نیلم ابرار کی اس کی جانب پشت تھی اور فاصلہ اتنا زیادہ تھا کہ وہ اس کے پہنچنے تک ایک میگزین خالی کر چکی تھی۔ آپ کو پتہ ہے جھوٹ کا سہارا لینے سے انسان اکثر اپنوں کی نظروں میں گر جاتا ہے؟ وہ جو ریوالور کو ٹھیک ٹارگٹ پر سیٹ کر رہی تھی، اس کی آواز پر ہلکے سے گردن موڑ کر دیکھا اور پھر ٹریگر دبا دیا۔ تھا کی آواز سے بلٹ ریڈ ڈاٹ کے کافی نزدیک لگی تھی، مگر ٹھیک نشانے پر نہیں۔ یہ نیلم ابرار کے 3 گھنٹے کی محنت تھی۔ میجراس نے ٹارگٹ بورڈ کے پاس گرے بہت سے تیر دیکھے جو شاید اس نے پریکٹس کے لیے استعمال کیے تھے۔
تو آپ ہمیں اپنا مانتے ہیں؟ وہ ریوالور نیچے کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی۔ گراؤنڈ میں لگی پول لائٹس کی روشنی میں میجر آس کا سایہ نیلم پر پڑ رہا تھا۔ آپ سے زیادہ ڈھیٹ بھی کوئی ہوگا اس دنیا میں؟ وہ بھی اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ واؤ، پھر کب آ رہا ہے ہمارا نیم گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں؟ بحث کرنے کی عادت آپ کی مجھے بالکل نہیں پسند۔ وہ عادتاً سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ آپ کو ہماری ایک بھی عادت نہیں پسند میجر آس۔ آپ کو نیلم ابرار نہیں پسند، بلکہ آپ کو نیلم ابرار سے نفرت ہے۔ وہ پلٹ کر میز تک آئی اور ریوالور رکھ کر جانے لگی۔ میں تمہاری ایک بھی بات کو جھٹلا نہیں سکتا اور اس کے لیے میں تم سے معذرت خواہ ہوں۔ اسے اپنی پشت پر وہی دل فریب دھڑکنوں کو منتشر کرتی آواز سنائی دی۔ ہمیں آپ کی کوئی معذرت قبول نہیں میجر آس۔ وہ پلٹے بغیر بولی تھی۔ میجر آس کے لب دھیرے سے مسکرائے تھے۔ تیری آنکھوں پر مسیحا کو ہنسی آتی ہے، اس سے زیادہ بھی تماشے کی تمنا ہے تجھے۔ اسے 2 دن مزید گزر گئے تھے۔ یہاں آئے میجر آس اسے روز پریکٹس کروا رہا تھا۔ اس کی ٹریننگ سخت سے سخت ترین ہوتی جا رہی تھی۔ کل شام میجر آس نے 3 گھنٹے اسے پالتو کتے کے ساتھ باندھ رکھا تھا، جس کی شکل ہی کسی شیر کی طرح تھی۔ وہ اپنے آپ کو چیلنج کر چکی تھی کہ وہ اب بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرے گی۔ بہت زیادہ خوفزدہ ہونے کے باوجود اس نے یہ امتحان بھی پاس کر لیا تھا۔ ریسنگ بھی ٹھیک جا رہی تھی۔ اب پیراگلائیڈنگ، ہائیکنگ کے لیے اسے نتھیا گلی جانا تھا۔ نتھیا گلی اسلام آباد سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ مری اور ایبٹ آباد کے درمیان میں 8200 فٹ کی بلندی پر ہے۔ ہم کب تک پہنچیں گے؟ نیلم نے جنرل نالج کی کتاب بند کرتے کہا، جو اس کو ISSB کے ٹیسٹ کے لیے رٹنی تھی۔ جب آپ کا یہ چیپٹر مکمل ہو جائے گا۔ وہ ونڈ اسکرین کی جانب دیکھتے بول رہا تھا۔ بس ہمارا دماغ پک گیا اب۔ وہ سیٹ کے ساتھ ٹیک لگاتے آنکھیں موند گئی تو میجر آس کو بھی خاموش ہونا پڑا۔ ویسے بھی آج کل نیلم ابرار کی خوش اخلاقیاں چھٹی پر تھیں۔ آخری بار جو اس نے ڈانٹا تھا، اس کے بعد سے وہ اس سے کچھ کھینچی سی تھی۔ اپنے مطلوبہ مقام پر پہنچ کر اس نے جیپ روک دی۔ اب یہاں سے اوپر ہمیں پیدل چلنے، چلیں آپ کو ہائیکنگ ٹریک پر چلنا بھی آ جائے گا۔ وہ جیپ کی پچھلی طرف چلا گیا۔ یہ کیا ہے؟ ٹریکنگ سٹکس۔ اس نے جواب دیتے 2 سٹکس اسے پکڑائیں۔ برف باری کا موسم لگ رہا ہے۔ وہ ٹریک پر سٹکس کی مدد سے چڑھ رہا تھا، جینز اور شرٹ کے ساتھ نیوی بلو اور وائٹ جیکٹ میں۔ اس خوبصورت منظر کا حصہ بنے وہ نظر لگ جانے کی حد تک نیلم ابرار کو حسین لگ رہا تھا۔ چلیں، آپ آگے چلیں، یا پھر ایسا کریں میرے ساتھ ساتھ چلیں اور دیکھیں ہائیکنگ ٹریکس پر کیسے چلتے ہیں۔ وہ اس کی جانب دیکھ کر بولا، جس نے وائٹ لیلن کی شرٹ کے ساتھ جینز پہن رکھی تھی۔ اس پر لمبا کوٹ تھا، کندھوں پر شال اور سر پر ہیٹ۔ کچھ رہ گیا تو وہ بھی پہن لیتی۔ اس کو ہنسی آئی، بمشکل ضبط کی۔ وہ بولی تو کچھ نہیں، بس دانتوں کو آپس میں جوڑ لیا جو مسلسل بج رہے تھے۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ ٹریک پر چلنے لگی۔ راستہ تنگ ہونے سے اس کی کونی میجر آس کے ہاتھ سے ٹکرا جاتی۔ اوف، کتنا لمبا راستہ ہے، نیلم نے سوچا مگر بولی نہیں۔ وہ لوگ اب ایک کھلے سے میدان میں آ گئے تھے اور برف باری بھی شروع ہو چکی تھی۔ سردی بڑھنے لگی۔ سرد برفیلی ہواؤں کے تھپیڑوں نے نیلم ابرار کے گلابی گالوں کو سرخ گندھاری انار میں بدل دیا تھا۔ اس پر گھنیری پلکوں کی چھاؤں وہ دل موہ لینے والا چہرہ رکھتی تھی۔ آس پاس نہ لوگ ہونے کے برابر تھے۔ برف اور رفتار سے برسنے لگی، ٹھنڈ مزید بڑھ گئی۔ وہ لوگ اب ایک اونچے مقام پر تھے، جہاں سے آس پاس سے مارگلا اور ایبٹ آباد دکھائی دے رہا تھا۔ نیلم اس حسین منظر کو دیکھ رہی تھی۔ ٹریکنگ سٹکس اب بھی ان کے ہاتھوں میں تھی۔ ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ یہ پاکستان ہے۔ اس کی بڑبڑاہٹ بہت دھیمی تھی، مگر میجر آس کے کان بہت تیز۔ کیوں؟ اتنا خوبصورت۔ وہ بول اس سے رہی تھی، مگر اس کی ہری آنکھیں سرسبز و شاداب مناظر پر جمی تھیں اور میجر آس کی اس پر۔ پاکستان اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ سوات، ناران، کاغان، جہلم، مانسہرہ۔ ابھی تو تم نے یہ سب نہیں دیکھا۔ وہ خاموش رہی۔ نیلم، کیا پرابلم ہے تمہارے ساتھ؟ میں تم سے بات کر رہا ہوں، ان پہاڑوں سے نہیں۔ وہ اب بھی چپ تھی۔ آپ میری ایک ڈانٹ نہیں برداشت کر سکتی، آپ کیا کریں گی؟ وہ اسے بولنے پر اکسا رہا تھا۔ ہم آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ اس کی جانب دیکھتے بولی۔ اچھا، کیا؟ نیلم ابرار آپ کے لیے کسی کی جان لے بھی سکتی ہے اور اپنی جان دے بھی سکتی ہے۔ اس کی آواز نتھیا گلی میں برستی برف باری کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ برف کے گولے چشمدید گواہ بن گئے تھے اس لڑکی کے جنون کے، دیوانگی کے۔ کون جانتا تھا کہ انہوں نے یہ آواز محفوظ کر لی تھی۔ اس سرد روئی کو انتظار تھا اس وقت کا جب اس نے یہی الفاظ لوٹانے تھے۔
वो ट्रैकिंग स्टिक्स की टिप्स बर्फ़ में गाड़ कर खुद 4 कदम आगे बढ़ी। सर्दी की शिद्दत से उसकी छोटी सी नाक सुर्ख टमाटर हो चुकी थी और उसमें पहनी नोज़ पिन की चमक मज़ीद बढ़ गई थी। आहा, ऐसा महसूस हो रहा था मेजर आस आलम के कह कहे मीर अनजाने की चोटी से टकराते वापस आ रहे हों। ग़ालिबन ये किसी मूवी का डायलॉग है। एनीवेज मिस नीलम इब्रार, मुझे आपकी जान नहीं चाहिए, बल्कि आस आलम चाहता है कि नीलम इब्रार इतनी सख्त हो जाए कि उसकी जान इतनी आसानी से न ली जा सके। और सख्त होने के लिए सख्तियाँ तो झेलनी पड़ती हैं ना। नीलम ने नासमझी से उसे देखा। बर्फ़बारी तब शुरू होती है जब ग्राउंड टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड से लेस हो, या अगर अभी नथिया गली का दर्जा हरारत 32 फ़ारेनहाइट भी हुआ तो आप 6 घंटे तक इसी जगह खड़ी बआसानी ज़िंदा रह सकती हैं। वो अपने असल मकसद की जानिब आ चुका था और नीलम समझ रही थी उसे उसकी नाराज़गी की परवाह है। अपना कोट और हैट मुझे दे दे, वरना आपको सर्दी नहीं लगेगी। वो हाथ उसकी जानिब बढ़ाते बोला। नीलम ने बेयकीनी से उसे देखा। जल्दी करें। फिर वो उसका कोट और हैट लेकर चला गया। नीलम ने उसे बड़े बड़े सरसब्ज़ दरख्तों में गुम होते देखा था। मैं तुम्हारे नाम लिखूंगी मोहब्बत की कहानी, पत्थरों से सर फोड़ते जज्बों की कहानी। कर्नल शहीर आलम, आपकी बहादुरी, आपकी दीदा दलेरी के हम सब कायल हो चुके हैं। अपने बेटे को दुश्मन के हवाले कर दिया आपने, मगर सर नहीं झुकाया। जुल्म के ख़िलाफ़ अपनी आवाम को शर्मिंदा नहीं किया। काश हम उनको हकीकत बता सकते, आपका दिल चीर के दिखा सकते। लेफ्टिनेंट जनरल ने उन्हें सिराहते हुए कहा। 3 माह पहले मुझे आस ने कहा था कि वो आर्मी ज्वाइन करना चाहता है। मैंने तब उसे टाइगर का नाम दिया था। मैंने उसके अंदर एक बहादुर और निडर इंसान देखा था और आज मेरे बेटे ने साबित कर दिया। ब्लैक स्टार की कैद में भी उसने कहा, बाबा मेरी फ़िक्र मत करें, मैंने गलत किया, आपकी फ़ाइल बेच दी। मैं डर गया था, आपको खोना नहीं चाहता था, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था, मगर आज अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है अपनी गलती का कफ़ारा अदा करने का, और मैं पीछे नहीं हटूँगा। अगर एक मेरी जान जाने से हज़ारों बेगुनाह बच जाते हैं तो मैं ख़ुद को खुशकिस्मत समझूँगा। मैंने कहा कि मैं उसे शहीद समझूँगा। ना चाहती हुए भी कर्नल शहीर आलम की आंखें भीग गई थीं। मैरियट होटल में मीटिंग अरेंज किया। आस आलम को कुछ नहीं होगा, अल्लाह पर भरोसा रखे कर्नल शहीर आलम। ब्रिगेडियर शाहनवाज़ ने उन्हें हौसला दिया। वो फ़कत नम आंखों से मुस्करा दिए। उन्हें क्या पता था कि कल वो और उनकी अहलिया अपनी ज़िंदगी का आखिरी दिन गुजारेंगे। नीलम, वो ठीक 6 घंटे बाद वापस आया था, मगर वो वहाँ नहीं थी। नीलम, उसने फिर पुकारा। ठंड थी कि उसकी पुकार पर मुंह से सर्द हवा के मरगोले निकलते। कहाँ चली गई नीलम? वो उसे पुकारता मीर अनजाने के करीब पहुँच गया। नीलम, यह मजाक नहीं है। नीलम, मुझे परेशान मत करो। नीलम, नीलम, नीलम। वो दरख्तों से घिरे रास्ते से ऊपर चढ़ता सिर्फ एक ही नाम पुकार रहा था। मीर अनजाने की चोटी उसकी बेकरारी पर कहकहे लगा रही थी। नीलम, बस करो, मजाक मत करो। नीलम, नीलम, आई एम सॉरी, प्लीज़ कम बैक। नीलम, नीलम। वो ऊपर चढ़ता जा रहा था और एक ही नाम पुकार रहा था। मगरिब होने को थी, उसे तो यहाँ के रास्तों का भी नहीं पता था। नीलम, उसने मीर अनजाने की चोटी पर पहुँचते दोनों हाथों से होंठों के किनारे बंद करते आवाज़ लगाई। उसकी पुश्त पर खड़े मलके हुस्न ने मारगला की पहाड़ियों को रक्स करते महसूस किया था। सर्द हवा पर मेजरास की गर्म सांसों पर उसका नाम महवे रक्स था। बर्फ़ के सफ़ेद बरसते गोले नाच रहे थे, हर शय गुनगुना रही थी। क्या इससे हसीन भी कुछ हो सकता था नीलम इब्रार के लिए? यकीनन नहीं। आप कुछ परेशान दिख रहे हैं मेजर आस आलम। उस आवाज़ पर वो नैनो सेकंड की रफ्तार से पलटा था। वो याकूती शॉल शानों पर डाले, सफ़ेद कमीज़ में गुलाबी रंगत और सुर्खोती नाक लिए उसके सामने थी, दोनों हाथ सीने पर बांधे। कहाँ चली गई थी तुम? वो बदहवासी में उसकी जानिब बढ़कर उसे शानों से थामते पूछने लगा। आपको क्या लगा था मर गए हम, इतनी आसानी से आपकी जान नहीं छोड़ने वाले? वो मुस्करा रही थी। मेजरास ने झटके से उसे छोड़ा। नीलम, ये एक बहुत ही वाहियात मजाक था। वो गुस्से में था। बहुत मज़ा आया हमें ऐसे आपको 1 घंटा नीलम नीलम पुकार कर मीर अनजानी चढ़ते देखकर। क्या कह रहे थे आप? उसने माथे पर उंगली रखते सोचने की अदाकारी की, फिर चुटकी बजाकर बोली, नीलम, आई एम सॉरी, प्लीज़ कम बैक। वो उसकी आंखों में अपनी सर्दी के बायस बंद होती आंखें गाड़ कर बोली,
دماغ خراب ہو گیا تھا میرا جو تمہارے لیے پریشان ہو رہا تھا۔ وہ دانت پیس کر بولتے نچلے راستے کی جانب چلنے لگا۔ کئی بار آپ کا رویہ بھی بہت نان پروفیشنل ہوتا ہے، نہیں؟ اتنی پریشانی، اور پھر آپ میری ذمہ داری ہیں اور اپنے فرض کے لیے میں اتنا ہی کریزی ہوں۔ وہ اس کی بات کاٹ کر مڑتے ہوئے بولا، اوہ تو یہ پریشانی فرض کی تھی؟ وہ مصنوعی حیرت لہجے میں سموتے اس کے پیچھے اتر رہی تھی۔ بالکل، وہ دھاڑا۔ آپ غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی بات پر میجراس پھر مڑا۔ میں کب غصہ ہو رہا ہوں؟ حالانکہ اس کی آواز اور چہرے پر غصہ صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ مگر آپ غصے میں لگ رہے ہیں میجر، وہ مسکراتی ہوئے بولی۔ میری شکل ہی ایسی ہے، وہ جل کر بولا تھا۔ ایک ہٹ پر پہنچ کر وہ رکا۔ ایک بزرگ آدمی اس کے سامنے پڑی برف صاف کر رہا تھا۔ شکریہ بابا، آپ نے خواہ مخواہ زحمت کی، میں خود کر لیتا۔ وہ ان سے اتنے پیار سے مخاطب تھا کہ نیلم کو بابا جی اپنے رقیب محسوس ہوئے۔ اندر آ کر اس نے لکڑیاں جلانی شروع کیں۔ ہٹ میں 2 چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، چھوٹی سی ایک الماری اور لکڑی کے پلنگ۔ جائیں کپڑے بدلیں، نہیں تو بیمار پڑ جائیں گے، وہ اس کی جانب دیکھتے بغیر بولا۔ لکڑیاں آتش دان میں جلنا شروع ہو چکی تھیں۔ یہ لیں، وہ کپڑے بدل کر گیلے بال کھلے چھوڑے، شال اچھے سے لپیٹ کر آتش دان کے پاس پڑے پتھر پر بیٹھ گئی تھی جب میجراس نے اسے کافی کا مگ تھمایا۔ یہ تو کافی ہے، وہ مگ تھام کر بولی۔ جی، اتنی سردی میں اسپیشل کافی ہڈیوں کو گرم رکھے گی۔ وہ حیران تھا کہ اتنی سردی میں بھی وہ بآسانی سروائیو کر رہی تھی۔ پہلی بار اس نے میجراس کو حیرت میں ڈال دیا تھا، جبکہ حقیقت نیلم ابرار ہی جانتی تھی کہ ٹھنڈ کے مارے اس نے وہ 6 گھنٹے کیسے میر انجانی کی چوٹی تک پہنچنے میں لگائے تھے۔ کافی بہت مزے کی ہے، وہ میجراس کی جانب دیکھتے بولی جو آتش دان میں مزید لکڑیاں ڈال رہا تھا۔ میری وائف نے بنانا سکھائی تھی، وہ عام سے لہجے میں بولا۔ آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ اس کے لیے بولنا محال ہو گیا۔ کس نے کہا میں نے شادی نہیں کی؟ میجراس نے اس کے سوال کے بدلے میں سوال کیا۔ تو کیا آپ میرڈ ہیں؟ نیلم ابرار کی سانس اٹک گئی، اسے لگا مارگلا کی پہاڑیاں اس کے سر پر آ گری ہیں۔ آپ کی وائف کہاں ہے؟ میجراس کی بے نیازی پر اس نے ایک اور سوال کیا۔ مر گئی۔ ٹائیگر نے 2 اور لکڑیاں آگ کی نظر کیں۔ آگ کے شعلے اور بلند ہو چکے تھے۔ اچھا ہوا، اس کی آواز بہت مدھم تھی۔ کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا اچھا ہوا مر گئی، ورنہ میں اسے اپنے ہاتھوں سے مار دیتی۔ نیلم نے دانت کچکچائے۔ ویٹ اے منٹ، آپ مار دیتی؟ لیکن کیوں؟ آپ اچھے سے جانتے ہیں۔ نہیں، میں نہیں جانتا، آپ بتائیں۔ اس نے نیلم کی جانب دیکھا جو درمیان میں جلتی آگ کو دیکھ رہی تھی۔ آپ جو سننا چاہتے ہیں ہم وہ نہیں بولیں گے۔ میجراس کے لبوں پر ذرا کی ذرا مسکراہٹ دوڑی۔ کیا آپ کو واقعی عقل آ گئی ہے؟ نہیں، ہم نے آپ کی عقل ٹھکانے لگانے کا سوچ لیا۔ وہ پتھر سے اٹھ گئی تھی۔ میجراس کی نظریں اس کی پشت پر بکھرے آبشار پر ٹھہر گئیں۔ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے نیلم ابرار؟ وہ حساس ادارے کا ایک اہم رکن تھا، وہ ذرا ذرا سی بات کو محسوس کرنے والا انسان تھا۔ اسے نیلم سے خطرے کی بو اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی چہرہ، ایک ہی جیسے نین نقش، اور پھر اس کا مجھ سے ٹکراؤ، پھر غائب ہو جانا، اس کے بعد ایگل کا فرار ہونا؟ اس کے دماغ میں سوال ہی سوال ابھر رہے تھے۔ تو کیا میرا انجام بھی بلیک سٹار کی طرح ہوگا؟ اس نے کھڑکی سے نظر آتے اندھیری میں جھانکتے سوال کیا۔ کیا مجھے موت سے ڈر لگ رہا ہے؟ وہ آج اپنے آپ سے ایک اذیت ناک سوال کر بیٹھا۔ اگر تم موت سے نہیں ڈرتے تو اتنے گارڈز، بندوقیں ہر وقت تمہارے ہمراہ کیوں ہوتی ہیں؟ تمہیں خوف ہے موت کا؟ اس کے ضمیر سے آواز آئی۔ ہاں، میں ڈرتا ہوں موت سے، لیکن یہ ڈر تب تک ہے جب تک پاکستان کو برباد کرنے کی خواہش زندہ ہے۔ جس دن یہ چاہ، یہ تمنا مر گئی، اس دن میں بھی مر جاؤں گا۔ اس نے خود کو باور کرایا۔ ابھی وہ مکمل طور پر اپنے آپ سے مخاطب تھا، ایک دم خود میں گم، جب ڈرائنگ روم میں میورک نے قدم رکھا۔ آج تم نے امریکہ کی پارٹی والا کانٹریکٹ کیوں سائن نہیں کیا؟ اتنا زبردست پیکیج لایا تھا میں، تم نے ریجیکٹ کر کے اچھا نہیں کیا۔ میورک ابھی کلب سے آیا تھا۔ مجھے اس پارٹی میں کوئی دلچسپی نہیں، وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کام کر رہی ہے، اور دوسری پارٹی میرے اصل مقصد میں میری مدد کر رہی ہے۔ وہ اس کی جانب دیکھے بغیر بولا۔ میورک الجھ گیا۔ میں سمجھ نہیں پایا تمہاری بات۔ جیک کی پارٹی اسلحہ لے کر اسے رابری کے لیے یوز کرتی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا اسلحہ امریکہ میں غلط کاموں میں استعمال ہوتا ہے۔
اس طرح کے انسیڈنٹس دونوں ملکوں میں کشیدگی بڑھا دیتے ہیں اور پھر پاکستان کا امن و سکون برباد ہو جاتا ہے اور مجھے چین آ جاتا ہے۔ وہ اس کی جانب پلٹا جو حیرت سے اسے سن رہا تھا۔ تمہاری پاکستان سے کیا دشمنی ہے؟ میورک نے ابرو اچکاتے پوچھا۔ آئی تھنک ٹائم کافی ہو چکا ہے، اب تمہیں ریسٹ کرنا چاہیے۔ ایماز اپنی چوڑی کلائی پر بندھی قیمتی ریسٹ واچ کی جانب دیکھتا ہوا بولا۔ اوکے، گڈ نائٹ۔ میورک انگریزی لب و لہجے میں بولتا ہوا چلا گیا۔ میری پاکستان سے نفرت کی جنگ ہے اور یہ کوئی چھوٹی دشمنی نہیں ہے، ایماز اپنے آپ سے مخاطب تھا۔ اس کی ٹریننگ زبردست جا رہی تھی، وہ بہت غلطیاں کرتی، کبھی ڈر جاتی، رونے لگتی تو کبھی میجر آس سے لڑ پڑتی، مگر وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا، کبھی اپنے غصے سے تو کبھی بہلاوے سے اسے ٹرین کر رہا تھا۔ وہ 10 منٹ میں اب 1.6 کلومیٹر بھاگ سکتی تھی، صرف 2 منٹ اور کم کرنے تھے۔ نشانہ ابھی تک کچا تھا، وہ ٹارگٹ سیٹ کرنے میں بہت ناکارہ تھی۔ آج اس کو 1 ماہ ہو گیا تھا۔ وقت نیلم ابرار کے لیے بہت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا، کیونکہ زندگی اب دن رات جدوجہد کرتے گزرتی تھی۔ پورا دن ٹریننگ اور رات ٹیسٹ کی تیاری میں گزر جاتا۔ میجر آس کے ساتھ اس کا رویہ اب بھی ویسا ہی تھا، کبھی جذبات کی رو میں بہہ جاتی تو کبھی اس کے سخت رویے پر بدتمیزی پر اتر آتی۔ 3، 2، 1، گو۔ میجر آس کا اشارہ ملتے ہی وہ وائٹ باؤنڈری کراس کر گئی۔ تیزی سے بھاگتے اس نے سامنے لگی رسی چڑھی، پھر اگلے راؤنڈ میں پہنچی تو وہاں ایک ہی رسی پر 2-3 لکڑیاں لگی تھیں۔ ان پر چڑھ کر سب سے اوپر والی سے نیچے چھلانگ لگائی۔ اس کے گھٹنے پر لگ گئی، مگر اسے بھاگنا تھا۔ وہ اٹھ گئی، ایک جنگلے پر چڑھ کر دوسری طرف سے اتری۔ 3-4 دیواریں کودنا پڑیں، پھر ایک رسی پر لٹک کر دوسری بلڈنگ تک جانا تھا۔ یہ سب میجر آس کی 1 مہینے کی محنت تھی، جو آج نیلم ابرار جیسی ڈرپوک اور بزدل لڑکی اتنی بہادری اور توانائی سے یہ ساری کارروائی کر رہی تھی۔ ریڈ لائن پر پہنچ کر وہ تقریباً گرنے والی ہو گئی تھی۔ سورج سر پر چمک رہا تھا۔ ویل ڈن مس نیلم، یو ڈیڈ یور بیسٹ۔ میجر آس اسے سراہے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے پانی کی ٹھنڈی بوتل ورکر کے ہاتھ سے تھام کر منہ کو لگانا چاہی، جب میجر آس نے بوتل اس کے ہاتھ سے لے لی۔ فوراً پانی نہیں پیتے۔ وہ پانی کی بوتل لے کر کیمپ کی طرف چل پڑا تو نیلم بھی اس کی چوڑی پشت کو گھورتی پیچھے پیچھے چلی آئی۔ رات کو آپ سے کیا کہا تھا میں نے کہ آپ ریویژن کر لیں، میں ٹیسٹ لوں گا۔ آپ جا کر سو گئیں، وارڈن کے بلانے پر بھی نہیں آئیں۔ اس کی کرسی سنبھالتے ہی وہ بھڑک اٹھا تھا۔ نیلم کو تو اس 1 مہینے میں روز اسے ڈانٹ سننے کی عادت ہو گئی تھی۔ آئی ایم ویٹنگ فار یور آنسر۔ اس کو خاموشی سے گراؤنڈ کی جانب دیکھتے وہ غصے سے بولا۔ گراؤنڈ میں اب آرمی کیڈٹس کی ٹریننگ ہو رہی تھی۔ نیلم ان کا اور اپنا موازنہ کر رہی تھی اور جس کو اپنے سے بہتر پاتی مایوس ہونے لگتی۔ میجر آس کو امپریس کرنے کے لیے اس نے دن رات ایک کر رکھے تھے۔ عجیب سی دوڑ تھی، وہ جتنا اس کے معیار پر پہنچنے کی کوشش کرتی وہ اپنا معیار اتنا ہی بلند کر لیتا۔ آئی ایم فیلنگ ٹائرڈ سو پلیز اسٹاپ آرگیوئنگ، وہ بیزاری سے بولی۔ یو شوڈ ٹو ڈو دیٹ وٹ آئی سے، آئی ایم یور انسٹرکٹر۔ وہ بھی بحث کو طول دینے لگا۔ نیلم نے ایک ناراض نظر اس پر ڈالی اور اپنی کیپ اور اسٹالر اٹھا کر چل پڑی۔ میجر آس نے غصے سے میز کو ایک لات رسید کی۔ وہ اس کے مزاج سے سخت خائف نظر آتا تھا۔ بات بات پر وہ منہ بنا لیتی، پھر جان بوجھ کر تمام کام الٹے کرتی تاکہ اسے مزید غصہ آئے، پھر وہی تحمل سے کام لیتے اس کا موڈ بحال کرنے کی کوشش کرتا۔ آپ آج ٹیسٹ دے دیں، ایک اور چیپٹر شامل کر لیجیے، اوکے؟ لڑائی ختم کرتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ نیلم ابرار کو بھی اب تیز تیز قدم اٹھانے آ گئے تھے۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ میجر آس نے اس کا راستہ روکتے عاجز آ کر کہا۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو مجھ سے مسئلہ ہے، وہ تنک کر بولی۔ مجھے کیا مسئلہ ہوگا آپ سے؟ وہ عادتاً سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ یہ تو آپ کو پتہ ہوگا، وہ منہ موڑ گئی۔ بس مل گیا پھر بحث کرنے کا موقع آپ کو۔ میں بحث کر رہی ہوں؟ میں؟ وہ چیخی۔ تو اور کون کر رہا ہے؟ وہ اطمینان سے پوچھ رہا تھا۔ آپ کبھی اپنی غلطی نہیں مانتے، وہ تعصب سے بولی۔ میں غلطی پر ہوں ہی نہیں تو مانوں کیوں؟ اس نے کندھے اچکاتے کہا۔ آپ بہت خود پرست ہیں، اس نے ایک اور برائی گنوائی۔ آہستہ آہستہ آپ کو میری برائیاں نظر آنے لگی ہیں؟ آپ میں اچھائی ہو تو نظر آئے، وہ جلی پڑی تھی۔ دیکھیں پھر شروع کر دی بحث آپ نے اور ٹائم بھی ویسٹ کر دیا میرا، وہ ریسٹ واچ کی سمت دیکھتا بولا۔ ہمیں PAF بیس جانا ہے، ابھی نکلیں گے تو 1-2 گھنٹے تک پہنچ جائیں گے، وہ بول رہا تھا۔ نیلم اس کے متفکر چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اکیڈمی پہنچ گئے۔ نیلم نے چینج کیا، ایک ٹریولنگ بیگ لیا اور 1 گھنٹے بعد بائی روڈ نکلے تھے۔ یہ پاک فضائیہ کا ہوائی اڈہ تھا جہاں نیلم ابرار ایک بار ٹیکٹیکل ٹریننگ کے لیے آئی تھی، مگر وہ ایئر بیس دوسرے شہر کے تھے۔ یہاں میجر آس کامبیٹ ٹیسٹ لینے کو لایا تھا۔
जूनियर कैडेट्स एयरफोर्स की यूनिफॉर्म में उसका F-17 उड़ाते नज़र आ रहे थे। 20 का रनवे 2000 से भी कई ज़्यादा लंबाई पर मुश्तमिल था। यहाँ मौजूद हर जूनियर का रवैया, उनका अज़्म, जोश व खरोश, उनका अंदाज़, हर चीज़ चौंका देने वाली थी। सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन उनका अदब से खड़े होकर अपने इंस्ट्रक्टर की हदायत सुनना था। नीलम वहाँ से गुजरती हुई उन्हें ऐसे देख रही थी जैसे उन सब के सरों पर सींग उगाए हों या फिर वो मरीख मश्तरी अतारत से आए हों। 2-3 जूनियर्स एचर क्राफ्ट से छलांग मारते उतरे। अपने हेलमेट्स बाजू में दबाए वो ऐसे चल रहे थे जैसे आसमान के बाद अब दुनिया फतह करनी हो। पाक फ़िज़ाइया के ये नौजवान आसमान के संगी ही तो थे। उनके सीने में उड़ान भरते शेर दिल बहादुर नौजवान लड़के और लड़कियाँ। हम इन जैसे क्यों नहीं हैं? हम इतने बुज़दिल क्यों हैं? वो ख्वामुख्वाह एक पुरएतमाद लेडी कैडेट से अपना मवाज़ना करने लगी। क्या हुआ नीलम? वो उसे काफ़ी देर से उस लेडी कैडेट को नोट करता देख चुका था। कुछ नहीं, वो अपनी पोनी टेल को पीछे से खींचती टाइट करते हुए बोली। अपने एरिया पर पहुंचकर उसने वहाँ बहुत सारे हेलीकॉप्टर देखे थे। क्या ये फ़ाइटर हेलीकॉप्टर्स हैं? उसने मेजर आज से पूछा। डोंट वरी, आपको बस अपना टेस्ट देना है और घबराना नहीं है, ओके? वो उसे ग्लव्स देते बोल रहा था, जिसे चढ़ाते नीलम ने उसकी जानिब अचंभे से देखा। क्या मतलब, आप हमारे साथ नहीं होंगे? टेस्ट है, प्रैक्टिस टाइम अब ख़त्म है, और प्लीज़ सीनियर्स के सामने मेरी इंसल्ट मत करवाइएगा। वो मुंह बिगाड़ कर बोला। उसे पता था वो जज्बाती है। जब भी वो उसे चैलेंज के अंदाज में कहता था तो वो झट कर डालती थी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम बहुत नालायक हैं? अंदर से वो घबरा रही थी, मगर उसके सामने अपनी कमज़ोरी अब जाहिर नहीं करना चाहती थी। आप मुझे गलत साबित कर दें। अगर हमने कर दिया तो मेजर आज सोचने के अंदाज में बोला। तो आप हमें बाइक चलाना सिखाएंगे? वो हेलमेट पहनते हुए बोली। व्हाट? मेजर आज को शौक लगा। मंजूर है तो ठीक, वरना हमसे शिकायत मत कीजिएगा कि आपकी इंसल्ट करवाई। उसकी मुस्कुराहट दिल जलाने वाली थी। पैराग्लाइडिंग के टाइम हेलमेट उतार दीजिएगा ताकि हमारा सर फट जाए, है ना? वो उसकी आंखों में देखते बोली। मेजरास ने मुस्कुराते हुए दोनों हाथ सीने पर बांध लिए। बेस्ट ऑफ लक। हेलीकॉप्टर का शोर बर्दाश्त करना और इतनी ऊंचाई से छलांग लगाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मगर जुनून जब सर चढ़ता है तो अक्ल व खैरत कहीं दूर जा सोती है। तब किसी चीज़ से खौफ नहीं आता। उसका डर जो पहले सर पर सवार था अब बस एक जुमले से उड़न छू हो गया था। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? ये सोच ऐसी है जहाँ इंसान हर दाव खेलने को तैयार हो जाता है। उसने कभी ज़िंदगी में न सोचा था कि वो कभी यूं फलक से महवी गुफ्तगू होगी, इन हवाओं को बहुत ऊंचाई से महसूस करेगी, उनसे बातें करेगी। दर हकीकत उसे ये सब एक ख्वाब लग रहा था। बाबा, आपी, काश आप हमें ऐसे देख लेते, काश। उसके दिल ने बेख्तियार ख्वाहिश की थी। हवाएं भी अब नीलम इब्रार की अफसुर्दगी पर नम होने लगी थीं। मेजरास की नज़रें नीलम इब्रार को आसमान पर ढूंढने लगी थीं। शायद वो काफ़ी दूर निकल गई थी कि उसकी दूरबीन में भी नहीं समा पा रही थी। न ढूंढना मुझे ज़मीन व आसमान की गर्दिश में, तेरे दिल में नहीं हूँ तो फिर कहीं भी नहीं। ये मंज़र एक बार क्लब का है जहाँ बहुत से रोबदार चेहरे विराजमान हैं। हर शख्स दूसरे से कीमती पेंट कोट में मलबूस है। हर किसी ने हाथों में महंगे से महंगा पत्थर पहन रखा है। ग्लास वॉल क्लब था, हार्डवुड का फर्श। गर्ज ये कि एक नज़र डालने पर ही आम इंसान की आंखें बाहर आ जाएं। इतना पैसा लगा था उस जगह पर। वेटर्स घूम रहे थे, कोल्ड ड्रिंक्स सर्व कर रहे थे। एक वाइट यूनिफॉर्म में मलबूस वेटर ने पॉकेट में लगे पेन का पावर बटन ऑन करते किसी को मुखातिब किया। सर BS, ब्लैक स्टार यहाँ मौजूद है। क्या तुम रिकॉर्डिंग कर सकते हो? सर मुझे वहाँ जाने की इजाज़त नहीं। क्या तुम उनकी गुफ्तगू सुन सकते हो? नहीं सर। ओह, किसी भी बहाने एक राउंड लगाओ। कम से कम ये तो पता चले कि उस TSM टॉप सीक्रेट मीटिंग में कौन कौन शामिल है। ओके सर, आई विल ट्राई। वो दोनों कोड वर्ड्स में बात कर रहे थे। वेटर ने ट्रे उठाई और ग्लास वॉल से अंदर का मंजर देखा, जहाँ 10-12 मशहूर व मारूफ सियासतदान, बिजनेसमैन और स्मगलर्स बैठे संजीदगी से गुफ्तगू कर रहे थे। मिनहाज अज़्ज़हाक सरबराह के तौर पर दरमियानी नशिस्त पर गरूर व तकब्बुर से विराजमान था। एक हाथ में सिगार था तो दूसरे से वो 2 मिनट बाद अपने माथे पर आने वाले बाल पीछे करता। क्या यह कोई दहशतगर्द हो सकता है? उसकी पुरकशिश शख्सियत हर शख्स को ये सोचने पर मजबूर कर सकती थी। उसके बोलने का अंदाज़ ऐसा था जैसे कोई झुठला नहीं सकता, कोई उसे टाल नहीं सकता।
टांग पर रखी दूसरी टांग का पैर झुलाते वो अपने साथ बैठे एक बिजनेस टाइकून से महवे गुफ्तगू था जब वेटर ने बगैर इजाज़त ग्लास डोर खोल दिया। इससे पहले वो अपनी पॉकेट में लगा कैमरा पेन का पावर बटन ऑन कर चुका था। पेन के अंदर हिडन कैमरा, हिडन माइक्रोफोन, हिडन USB पोर्ट, मेमोरी कार्ड सॉकेट भी था। विक्टिम को शक भी नहीं गुजरता और उसमें लगे स्पाई कैमरा लेंस से रिकॉर्डिंग हो जाती। लेकिन वहाँ पर यंग मिनहाज के पास बैठा बिजनेसमैन कुछ बोल रहा था जब उसने हाथ उठाकर उसे रोक दिया और वेटर को खून ख्वार नज़रों से घूरने लगा, जिसने डिश काफ़ी ऊपर उठा रखी थी। किसकी इजाज़त से अंदर आयो? ब्लैक स्टार की रोबदार आवाज़ पर वेटर कपकपा गया। सर ने कहा सर्व करने को, वो बमुश्किल बोला। आउट, उसने उंगली से इशारा किया। वो कंफ्यूज होकर पूरा घूम कर गया था, मगर हकीकत में उसने कमाल तरीके से वहाँ मौजूद 10 लोगों के चेहरे अपने कैमरे में महफूज कर लिए थे। एमाज ने उसकी पुश्त को घूर कर देखा था। एक्सक्यूज़ मी, वो उठकर साइड पर गया और सेल फ़ोन निकालते कोई नंबर डायल किया। जो वेटर अभी बाहर गया है उसको फॉलो करो। बारिश बरसने पर आई तो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात होने को आई थी मगर वो लोग अभी तक एबटाबाद में फंसे थे। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, जीप का आगे जाना बहुत मुश्किल है, रास्ते ख़राब हैं। पिछले दिनों बर्फ़बारी भी हो चुकी है, हमारा यहाँ से जाना मुश्किल है। फिर ऐसी कोई इमरजेंसी भी नहीं है, यहीं स्टे कर लेते हैं। वो जीप रिवर्स करते बोल रहा था। उफ़, आप निकाल लेना यहाँ से जीप, वो लचती हुई बोली। फ़ायदा क्या होगा, 2 दिन बाद फिर आना होगा। एकेडमी में टेस्ट देना है आपने ताकि प्रैक्टिस हो जाए कुछ। वो उसकी तरफ देखे बगैर बोला। एक माह बाद वो लोग फिर से नथिया गली आ गए थे, उसी हट में। बैग देखिए अपना, गीला तो नहीं हुआ, आपकी बुक्स ना ख़राब हो गई हों। मेजरास ने तौलिए से बाल रगड़ते कहा। बारिश की वजह से वो मुकम्मल भीग चुका था। नीलम ने कोट पहन रखा था, तभी कुछ बचत हो गई। नहीं, हमारा सामान ठीक है, आप चाहते तो जीप निकल सकती थी वहाँ से। आपके लिए कौन सा वो काम मुश्किल था या हमें कोशिश करने देते? वो बिला वजह गुस्सा होते बैग से चीज़ें निकाल निकाल कर पटक रही थी। एक टीम आ रही है, उससे कुछ काम है मुझे, इसलिए रुके हैं हम। वो तौलिया पलंग की लकड़ी पर डालकर बालों में हाथ चलाने लगा। काम आपको था, हमें तो नहीं। उसने अपने पहनने को एक जोड़ा निकाल लिया। अब आपका और मेरा काम एक ही है, माइंड इट। और बदतमीज़ी की भी एक लिमिट होती है। अब की बार वो सख्त खूसीले लहजे में बोला। अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम है तो अभी रिजेक्शन करवा लें और चली जाएं। मुझे कुछ शौक़ नहीं है आपको अपने साथ साथ लेकर फिरने का। वो ज़ोरदार आवाज़ में दरवाज़ा बंद करते दूसरे कमरे में चला गया, जबकि नीलम हक्का बक्का खड़ी रह गई। उसने कपड़े बेड पर फेंके और दोनों हाथों में चेहरा ढांपे आंसू बहाने लगी। महीने से ऊपर हो गया था उसे, मगर फिर भी वो उसके सर्द गर्म मिजाज को समझ न सकी थी। हर बार की तजलील उसे पहली बार ही की तरह महसूस होती थी। अस्सलाम वालेकुम। वो चेंज करके निकली तो एक 28 साल की लड़की पोशाक और खुले पजामे में मलबूस लैपटॉप के साथ जाने कितनी डाटा केबल्स ज्वाइन किए मसरूफ़ थी। नीलम चौंकि अभी कंप्यूटर डिपार्टमेंट नहीं गई थी तो उसे इस बारे में कोई ख़ास मालूमात हासिल न थी। कैप्टन नूर आ जाएं, खाना लग गया है। ओह, आप हैं मिस नीलम? एक खुश शक्ल नौजवान कैप्टन नूर की इजाज़त पर अंदर आया था। ओके बॉस, लड़की ने लैपटॉप के टच पैड पर उंगली घुमाते मसरूफ़ सा जवाब दिया था। वो दोनों दूसरे कमरे में आईं, जहाँ एक 3 सीटर सोफ़ा और उसके सामने मेज़ था। नीचे कालीन पर ही चटाई बिछाकर सादा सा खाना रखा था। उसके बाद कॉफ़ी का दौर चला तो नीलम खामोशी से कमरे में आकर अपनी किताब लेकर मसरूफ़ हो गई। हाय जूनियर, आपको टाइगर सर बुला रहे हैं। कैप्टन नूर ने उसके बराबर पलंग पर बैठे अपना लैपटॉप ऑन करते कहा। अपनी बुक्स लेती जाएं। उसके खाली हाथ जाने पर वो बोली। वो जब कमरे में पहुंची तो वहाँ सिर्फ मेजर आज था, वो भी लैपटॉप पर ही मसरूफ़ था। उसने सर उठाकर नीलम को नहीं देखा था। क्या मिनहाज ने तुम्हारा पीछा किया था? वो बग़ैर फ़ोन के किससे बात कर रहा था, नीलम समझ ना पाई। यस सर, बट मुझे पता लग गया था। गुड। मेजरास ने ईयरफोन निकाल कर टेबल पर रखा। बैठे। अभी वो लैपटॉप पर मसरूफ़ बोला था। मेजरास ने पेन को खोलकर उसको डाटा केबल के ज़रिए लैपटॉप से अटैच किया था। पेन का पिछला धड़ टेबल पर पड़ा था। नीलम को हैरत हुई थी। वो उससे कुछ फासले पर टिक गई। तैयारी कैसी है आपकी? उसका अंदाज़ बिल्कुल अजनबी था। नीलम की आंखें धुंधलाने लगीं। क्या मेजरास को अपने रवैये की बदसूरती का एहसास नहीं था? एक्सरसाइज सॉल्व कर रही थी, वो बमुश्किल बोली। मेजरास ने एक वीडियो प्ले की जिसमें मिनहाज सामने बैठा था। उसको देखकर नीलम को अजीब सी वहशत हुई थी, या पहली बार अपने फैसले पर डगमगाई थी। दिखाएं बुक? मेजरास ने लैपटॉप एक तरफ करके उससे किताब ली, फिर कुछ सवालात समझाए। नीलम गायब दिमागी से समझ रही थी।
اتنا بیسک کویسچن نہیں حل ہو رہا آپ سے؟ یہ سوالات کوئی کیلکولس کے تو ہے نہیں، سمپل الجبرا ہے، بس کچھ لاجک لگانی ہے، انٹیلیجنس کا کھیل ہے جو آپ کے پاس بالکل نہیں ہے۔ اس نے نوٹ بک ٹیبل پر پٹکتے کہا۔ نیلم کی آنکھیں برستے بادلوں کا مقابلہ کرنے لگیں۔ مجراس نے اپنا سر تھام لیا، اسے ٹینشن منہاج کی کارروائیوں کی تھی۔ ایسے میں نیلم کے مزاج کو برداشت کرنا ایک مشکل کام تھا۔ اب آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اس نے نیلم کی جانب دیکھتے کہا، جس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ یہ وہ نیلم نہیں تھی جو اس ایک مہینے میں مجراس کو حیران کر گئی تھی، یہ وہی پہلے والی جذباتی اور کمزور نیلم تھی۔ اچھا آپ، مجراس کے لیے اب ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی تھی۔ نیلم پلیز، اچھا آئی ایم سوری، پلیز رونا بند کریں، بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہیں آپ روتے ہوئے، چڑیل لگ رہی ہیں۔ وہ اسے ایسے ٹریٹ کر رہا تھا جیسے کسی بچے کو کیا جاتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے ہم آپ کو اچھے نہیں لگتے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم چڑیل لگیں، بھوت لگیں، جن لگیں، آپ کو کیا؟ وہ آنسو رگڑتے چیخی۔ اف! مجراس نے کانوں میں انگلی گھسائی اور اٹھ کر دروازے تک گیا۔ باہر جھانکنے کے بعد ہلکے سے دروازہ بند کرتے واپس آیا۔ آپ نے قسم کھا رکھی ہے میرے جونیئرز کے سامنے میرا امیج خراب کرنے کی، کیپٹن نور کیا سوچیں گی؟ مجراس یعنی ٹائیگر سر پر ایک 18 سال کی لڑکی چیخ رہی ہے۔ وہ ٹیشوز نکال کر اس کو تھماتے بولا۔ اور آپ جو ہم پر چیختے ہیں؟ اس نے ٹیشو سے لال ہوتی ناک رگڑتے تیکھے انداز میں کہا۔ مجراس نے مسکراہٹ چھپائی۔ کافی نہیں پینا آپ نے، تبھی زکام ہو گیا۔ یہ رونے کی وجہ سے ہوا ہے، آپ کی وجہ سے۔ وہ اور ٹیشوز کے ہاتھ سے جھپٹتے ہوئے بولی۔ اچھا کافی پینے کے بعد پڑھائی شروع کریں گے۔ پھر وہ کافی بنانے چلا گیا تو نیلم نے کمرے میں موجود واحد دراز کھول کر کیرم بورڈ نکال لیا۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ دو مگلیے اندر آیا۔ کیرم کھیلیں؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ مجراس کا دل چاہا اپنا سر دیوار میں دے مارے۔ اچھا۔ بادل نخواستہ وہ اس کے ساتھ کیرم کھیلنے بیٹھ گیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا، اگر کیپٹن نور نے اسے نیلم کے ساتھ کیرم کھیلتے دیکھ لیا تو کہیں بے ہوش ہی نہ ہو جائیں۔ اب آپ یہ کپ کچن میں رکھ کر آئیں، پھر اسٹڈی سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس نے کیرم بورڈ اٹھاتے کہا تو نیلم سر ہلاتی کپ اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ وہ جیت گئی تھی تو اس کی خوشی ایسی تھی جیسے کشمیر فتح کر لیا ہو۔ مجراس صوفے پر دراز ٹیسٹ بک کے سوالات دیکھنے لگا، تھکن کے باعث اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ نیلم جانے کیا کرنے لگ گئی تھی۔ وہ واپس آئی تو مجراس کو کتاب سینے سے لگاتے سوتے دیکھا۔ میز کے کنارے ٹک کر اس نے آہستگی سے کتاب اٹھاتے بند کر کے اپنی گود میں رکھ لی، پھر مجراس کے نقوش دیکھنے لگی۔ اس کی چوڑی پیشانی، یاقوتی لب، تیکھی مغرور ناک، گھنے ابرو، ہلکی بڑی شیب اور اپنے سحر میں جکڑ لینے والی سیاہ آنکھیں، وہ اس سمے بند تھیں۔ نیلم ابرار کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ اس کا ہاتھ مکان کی انداز میں مجراس کی پیشانی چومتے منتشر بالوں کی جانب بڑھنے لگا۔ ان سیاہ بالوں کی نرماہٹ وہ اپنی انگلیوں کی پوروں پر محسوس کرنا چاہتی تھی۔ نیلم جا کر سو جائیں۔ مجراس کی سنجیدہ نیند میں ڈوبی بھاری آواز پر اس کا ہاتھ نینو سیکنڈ میں واپس آیا تھا۔ وہ میز سے ایسے اچھلی جیسے کسی زہریلے بچھو نے ڈنک مارا ہو۔ گود میں پڑی ڈوگر برادرز کی کتاب بھی زمین بوس ہو گئی تھی۔ ہم سو رہے ہیں، مطلب ہم سو گئے ہیں۔ اس کی گھبراہٹ ایسی تھی جیسے چوری کرتے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہو۔ مجراس نے آنکھیں کھول کر اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا۔ آپ کھڑے کھڑے سو رہی ہیں، اب تو آپ کا نام گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھوانا پڑے گا۔ وہ خود سنجیدہ تھا مگر اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ نیلم جھٹ سے کمرے سے نکلی تھی، پتہ نہیں کیوں وہ اتنی نروس ہو رہی تھی۔ اس نے کر لیا ٹیسٹ پاس، مجراس کتاب اٹھاتے بڑبڑایا تھا۔ ایک ہفتے بعد اس نے بیزار سی نظر اپنے آس پاس موجود لوگوں پر ڈالی جہاں زیادہ کپل آئے تھے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے سرگوشیاں کرتے اپنے ارد گرد سے بیگانہ و بے خبر۔ اسے شک گزر گیا تھا کہ ISI نے پھر سے اسے گھیرنا شروع کر دیا ہے۔ تب سے وہ بہت محتاط ہو گیا تھا۔ اس نے اسد زبیر لغاری کے ساتھ اپنی میٹنگ اس اعلیٰ اور شاندار ریسٹورانٹ میں رکھی تھی جہاں ہر سو خاموشی اور پرسکون ماحول تھا۔ خوبصورت وائٹ ٹائل سے سجا فرش اور چھت پہ لگے فانوس اس کی قیمت مزید بڑھا رہے تھے۔ اسد زبیر لغاری ابھی تک نہیں آیا تھا۔ منہاج الزہا کا غصہ سوا نیزے کو پہنچنے والا تھا۔ ہاتھ میں تھاما نازک شیشے کا گلاس جس میں موجود مشروب اب آدھا بچ گیا تھا۔ اس نے ایسی ہی بے اختیار سی نگاہ اٹھا کر سامنے دیکھا۔ گلاس ڈور کھولتا ایک وجود باہر جا رہا تھا، بلیک جینز کے ساتھ ڈارک ریڈ کرتی پہنے، پشت پر شہد رنگ بال بکھیرے۔ وہ اس کے وجود میں ہلچل سی پیدا کر گئی تھی۔ منہاج کی جانب اس کی پشت تھی۔ وہ باہر نکل کر ہلکے سے پلٹی اور گلاس وال کو ہاتھ سے ٹٹولتی سیدھا چلنے لگی۔ اس کا آدھا چہرہ اب اماز کو صاف نظر آ رہا تھا اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ یہ وہی چہرہ تھا
جس نے اس کی بے حس دنیا میں احساس کی آگ جلائی تھی۔ یہ وہی روشنی تھی جس کا اسے انتظار تھا۔ اسے لگا وقت تیزی سے سرک رہا ہے، اگر وہ اپنی نشست پر یوں ہی جمع رہا تو وہ ہوا میں تحلیل ہو جائے گی۔ اس نے تیزی سے اپنی سیٹ چھوڑی تھی۔ جس ہڑبڑاہٹ اور تیزی میں وہ ٹیبل سے اٹھا تھا، مشروب کا گلاس زمین بوس ہوتے زوردار آواز پیدا کر گیا تھا۔ کتنے ہی لوگوں نے کچھ دیر قبل اطمینان سے بیٹھے اس شخص کو اب بجلی کی تیزی سے بھاگتے دیکھا تھا۔ ریسٹورانٹ نے کافی وسیع رقبے کو گھیر رکھا تھا۔ دروازے تک پہنچتے وہ 2-3 افراد کو اپنے شانے سے ٹکر بھی مار چکا تھا، مگر مڑ کر دیکھنے کی زحمت نہ کی۔ گلاس ڈور کے پاس پہنچ کر اس نے جھٹکے سے دروازہ کھولا اور تیزی سے باہر کی جانب لپکا۔ وہ دائیں طرف گئی تھی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ باہر کھڑے اس کے گارڈز اپنی جیپ سے تھپ تھپ کرتے چھلانگے مارنے لگے۔ وہ اعماز کے اگلے حکم کے منتظر تھے، جبکہ وہ خود ہی بھاگ کر کبھی سڑک کی دائیں طرف جاتا، کبھی بائیں، بار بار ہاتھ بالوں میں پھنسا لیتا۔ اس کی اضطرابی کیفیت چہرے سے ہی عیاں تھی۔ وہ ریسٹورانٹ کے گیٹ کیپرز کے پاس آیا۔ وہ لڑکی کس طرف گئی ہے؟ ریڈ شرٹ میں تھی۔ اس نے لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش کی، ورنہ اس کی سفید کشادہ پیشانی پر پسینہ چمک رہا تھا۔ سر، یہاں تو بہت سی لڑکیاں ریڈ کلر پہن کر آتی ہیں، گیٹ کیپر الجھتے ہوئے بولا۔ ایڈیٹ، جو ابھی ابھی باہر آئی تھی اور اس طرف گئی تھی۔ اس نے ہاتھ سے ریسٹورانٹ کی دائیں سمت اشارہ کرتے کہا۔ سوری سر، ابھی تو میں نے کسی لڑکی کو باہر آتے نہیں دیکھا، اس نے سر ہلا کر افسوس سے کہا۔ بکواس کر رہے ہو، لڑکی ابھی باہر نکلی اور تم نے اسے دیکھا نہیں؟ مجھے الو بنا رہے ہو؟ اس نے گیٹ کیپر کو گریبان سے دبوچتے ریسٹورانٹ کی 2-3 سیڑھیوں سے نیچے سڑک پر پٹخ دیا۔ دوسرے گیٹ کیپر نے گن لوڈ کرنے سے پہلے ہی منہاج کے گارڈز نے اسے گھیر لیا۔ بتاؤ لڑکی کہاں ہے؟ اس نے گیٹ کیپر کو جوتے کی نوک پر رکھتے پوچھا۔ سر، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا غلطی ہو گئی ہے اس سے؟ پلیز سر، ریسٹورانٹ کا مینیجر آتے ساتھ آواز باختگی میں ہی بولنا شروع ہو گیا۔ مجھے بتاؤ وہ لڑکی کہاں ہے؟ تم نے دیکھا ہے اسے جاتے ہوئے؟ وہ ماننے کو تیار نہ تھا۔ واٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر اینگری مین؟ اسد لغاری نے اپنی BMW سے نکلتے جھٹ اس تک پہنچا۔ ایک بااثر سیاسی شخصیت کو دیکھ کر مینیجر کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اچھا جی، اب تک کے لیے اتنا کافی ہے، اور مجھے بتائیں آپ کو کیسی لگی ایپیسوڈ؟ ابھی تک تو وہی بہت ہو رہا ہے کہ اس کی ٹریننگ ہو رہی ہے اور یہ یہاں پہ اپنے کام کر رہے ہیں، تو وہ جب نیلم کو مل جائے گا، نیلم اپنا مشن سٹارٹ کرے گی، تو مجھے اس کا ویٹ ہے، اور پھر کیا ہوگا یہ پتہ کرنا ہے نا؟ تو تب تک کے لیے رکھیں دعا میں یاد، تب تک کے لیے نہیں، مطلب اگلی ایپیسوڈ کے لیے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ایک موقع اور دے رہی ہوں آپ کو، جلدی سے کر لیں چینل کو سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔